بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا، ایک آپ کا ٹاپک ہے، اگر کوئی ایگزام میں یہ پوچھے کہ ہرٹ اینڈ گریوس ہرٹ بتائیں کیا ہے. آپ نے جو اتنے سیکشنز میں ایک رٹ لگائے رکھی ہے گریوس ہرٹ وہ ہے کیا؟ تو ہرٹ کی ڈیفینیشن وہی جو آپ نے سیکشن 332 میں پڑھی تھی. اور جب ہرٹ بڑی شدید نوعیت کا ہو جائے، وہ جیسے آپ نے گوشت پھٹنا، پھر بون ایکسپوز ہونا یا جرح میں وہ جو چیزیں پڑی تھیں، وہ جب شدید نوعیت اختیار کر لیں تو اس کو گریوس ہرٹ کہتے ہیں. ٹھیک. اس کے ساتھ ایک سوال آپ سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسالٹ کیا ہے. اسالٹ پڑھنے کے لیے آپ کو سیکشن 351 to 358 آف دا PPC سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک. آج یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اسالٹ کیا بلا ہے. whoever makes any gesture، کوئی ایسا جیسچر بنائے، کوئی ایسا موومنٹ ایسی. ٹھیک. اور اینی پریپریشن، یا کوئی ایسی تیاری کرے، تیری ایسی کی تیسی، ایسے کس نیت سے؟ انٹینڈنگ اور نوئنگ اٹ ٹو بی لائکلی، اس جیسچر یا اس تیاری کو یہ جانتے ہوئے دیٹ سچ جیسچر اور پریپریشن ول کاز اینی پرسن پریزنٹ ٹو اپریہینڈ، کہ اس کی یہ حرکت، یہ موومنٹ یا یہ پریپریشن اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو یہ سمجھنے پر مجبور کر سکتی ہے that he who makes that gesture، کہ یہ بندہ جو یہ جیسچر بنا رہا ہے اور پریپریشن یا تیاری کر رہا ہے is about to use criminal force to that person، یہ کوئی نہ کوئی criminal force اس پر یوز کرنے والا ہے. یاد رہے کہ ابھی کرمنل فورس آپ نے یوز کی نہیں ہے، کچھ نہیں کیا، اسے کچھ اس کا سر نہیں پھاڑ دیا، کوئی ڈانگ نہیں مار دی اسے، صرف ایسا جیسچر بنایا یا ایسی پریپریشن کی، کوئی چیز تھی ہاتھ میں پکڑ لی، اینٹ اٹھا لی، کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا شخص یہ سمجھ گیا کہ اس نے مجھ پر کرمنل فورس یوز کرنی ہے، یہ کرنے والا ہے. is said to commit an assault، تو آپ نے assault کیا. ٹھیک. according to PPC assault کا مطلب یہ ہے. ٹھیک. یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ یہ میں سیکشن 351 آف PPC پڑھا بھی آپ کے سامنے. اس کے ساتھ ایک ایکسپلینیشن دی گئی ہے چھوٹی سی. میئر ورڈز ڈو ناٹ اماؤنٹ ٹو این اسالٹ، نریاں گلاں نال اسالٹ نہیں بنتا. باتیں کر رہے ہیں نا، میں تیرے نال مخلص ہاں، وہ کوئی اور چیز تو ہو سکتی ہے، اسالٹ نہیں ہے. اسالٹ یہ ہے جو ابھی آپ کو سمجھا دیا. بٹ the words which a person uses may give to his gestures or preparations such a meaning as may make those gestures or preparations amount to an assault. ہاں، الفاظ ایسے ضرور ہو سکتے ہیں کہ اس کے جیسچرز کو، اس کی موومنٹس کو ایسے میننگز دے دیں کہ اس کے یہ جیسچرز اور موومنٹ اسالٹ بن جائیں. جناب اس سے گل بھی کیتی آئی نال تے نال سوٹا بھی چا لیا اس، یہ اسالٹ ہے. السٹریشنز ہیں اس کی کچھ. اے شیکس ہز فسٹ ایٹ جی، اس کے اوپر اپنی کلائی سے ایسے جھٹکتا ہے. انٹینڈنگ اور نوئنگ اٹ ٹو بی لائکلی دیٹ ہی may thereby cause Z to believe that A is about to strike، جیسے یہ مارنے لگا ہے ابھی. A has committed an assault، مارا نہیں ہے ابھی. ٹھیک. پھر بھی assault کمٹ کر دیا. B، A begins to unloose the muzzle of a ferocious dog، اس کے ہاتھ میں ایک کتا ہے
اس کی ایک وہ چین سی ہے, لیڈ سی, اس کو کھولنے لگتا ہے تن میں دساں, اور knowing it to be likely that he may thereby cause ye to believe that he is about to cause the dog to attack, یا کھولتا نہیں ہے, ایسا جیسچر بناتا ہے کہ میں تن دساں ہونے کتا چھاڑ کے اپنا تیرے اتنے. A has committed an assault upon Z, تو A نے Z پر assault commit کیا. ٹھیک. سی, اس کی illustration اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے, اے میری قوم کے پیارے پیارے لوگوں, کہ آپ اتنے بیچارے ہیں کہ آپ کے آس پاس یہ کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو جرم سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو سمجھانا, اسی وجہ سے ٹارٹس پڑھانا یا یہ اسالٹ یا کرمنل فورس جیسے ٹاپکس پڑھانا بڑا مشکل ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی آپ کے رائٹس ہیں, اور یہ کوئی اگر آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ کرائم ہے. سی, A takes up a stick saying to Z, I will give you a beating, تن میں بڑا مارنا آج, اور ساتھ ہی اسٹک اٹھا لی. Here, though the words used by A could in no case amount to an assault, and though the mere gesture unaccompanied by any other circumstances might not amount to an assault, نری اسٹک اٹھا لیتا تو بھی assault نہیں تھا, نرے words بول دیتا تو بھی assault نہیں تھا, لیکن the gesture explained by the words may amount to an assault, ساتھ میں اسٹک اٹھائی اور ساتھ میں یہ بات بھی کر دی, تیر نہ لاج مما کو لینا, تو یہ assault ہے. ٹھیک, کلیئر ہو گئی بات. Section 352, punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation. Whoever assaults or uses criminal force to any person otherwise than on grave and sudden provocation given by that person, یہ جو بات کر رہا ہے ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ otherwise than on grave and sudden grave and sudden provocation, اس بات کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اس ٹکڑے کو نکال دیا ہم نے اور صرف یہ پڑھا کہ whoever assaults or uses criminal force to any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months, اس حرکت پر بھی 3 سال تک کی سزا, اور with fine which may extend to 1,500 rupees, 1500 تک جرمانہ, اور with both. ٹھیک. اب یہ ہوا کہ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی آپ کی. اب جو ٹکڑا ہم نے بیچ میں سے نکالا تھا وہ ایکسیپشن ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ حرکت تو کی میرے ساتھ, مان لیا کہ اسالٹ تو کیا, لیکن اسالٹ کیا اس طرح سے کہ میں نے آپ کی اتنی تذلیل کی, آپ کو گالیاں دیں, آپ کے اگلے پچھلوں کو برا بھلا کہا, اس حد تک کہ آپ کو اتنا شدید وقتی غصہ آ گیا کہ آپ وہ کرنے پر مجبور ہو گئے. ایسی صورت میں اسالٹ یا کرمنل فورس کی سزا نہیں دی جائے گی. ٹھیک. تو ادروائز وہ جو ٹکڑا ہم نے نکالا تھا اب اس کو بیچ میں فٹ کر دیتے ہیں اور پھر پورا مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ سزا یہی رہے گی اسالٹ یا کرمنل فورس کی. ادروائز دین آن گریو اینڈ سڈن پرووکیشن, کہ میں نے آپ کو بہت شدید اور اچانک غصہ دلوا دیا اپنی کسی حرکت سے, ماں سوائے اس صورت کے اسالٹ اور کرمنل فورس کی پنشمنٹ یہی ہوگی جو بتائی گئی ہے. ٹھیک. اگر سڈن اور گریو پرووکیشن دلوائی گئی تو پھر سزا کی اور بات ہو جائے گی, سزا کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. اب یہاں تک کلیئر ہوگی بات.
ایکسپلینیشن گریو اینڈ سڈن اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ایکسپلینیشن بھی دے دی. انگریز نے بنایا تھا نا. ایکسپلینیشن گریو اینڈ سڈن پرووکیشن ول ناٹ mitigate the punishment for an offense under this section if the provocation is sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for the offense. اگر یہ پتہ چلا نا کہ یہ جو سڈن پرووکیشن ہے یہ offender نے جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ یہ سڈن پرووکیشن کا فیکٹر ہو اور بعد میں یہ جو اسالٹ یا کرمنل فورس میں یوز کر رہا ہوں اس کی سزا کو کم کیا جا سکے. جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے گئے تھے اس کی طرف سے کہ یہ بندہ مجھے غصہ دلائے اور پھر مجھے غصہ آئے. اگر ایسا ثابت ہو گیا تو پھر آپ کی سزا میں کوئی کمی نہیں لائی جائے گی. ٹھیک سمجھ آ گئی؟ گڈ. If the provocation is given by anything done in obedience to the law. اگر یہ جو غصہ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھ لیں کہ اگر یہ کسی ایسے کام کے نتیجے میں آپ کو آ گیا کہ جو کام میں وہی اکارڈنگ ٹو لا جو کام درست ہے میں وہ کر رہا ہوں, آپ کو غصہ آ گیا, اور بائی پبلک سرونٹ یا پبلک سرونٹ ہے کوئی in the lawful exercise of the powers of such public servant, اور وہ اپنی جائز ڈیوٹیز کر رہا ہے جو کہ اس کے ذمہ لگائی گئی ہیں, نوکری جائے گی بیچارے کی اگر نہیں کیا اس نے تو, اور آپ کو غصہ آ گیا. ٹھیک. اور if the provocation is given by anything done in the lawful exercise of the right of private defense, آپ کسی کو مار رہے ہیں, وہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آگے سے ایکسرسائز کر رہا ہے, آپ کو غصہ آ گیا. کیسا کمال غصہ نہیں ہے. whether the provocation was grave and sudden enough to mitigate the offense is a question of fact. اب یہ سوال کہ آپ کو جو غصہ آیا ہے وہ گریو نوعیت کا, سڈن نوعیت کا اس حد تک تھا کہ اس سے اس جرم کی سزا کم کی جائے یا نہیں تھا, یہ حالات بتائیں گے. جو بھی حالات ہوئے ان کو دیکھ کے حساب لگایا جائے گا. ادروائز یہ جو اوپر والی صورتیں ہیں ان میں تو پھر نہیں اس سڈن پرووکیشن کو ایز این ایکسکیوز یوز کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو حالات دیکھ کے بتائیں گے کہ اس غصے سڈن پرووکیشن یا گریو پرووکیشن کی وجہ سے سزا کم ہوتی ہے یا نہیں. ٹھیک, یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اچھا, 353 آف دا PPC, assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty. تیری ایسی کی تیسی لیا بلڈوزر, تو رکھ لیتے. Whoever assaults or uses criminal force to any person, کسی شخص پر آپ assault یا criminal force اگر یوز کر رہے ہیں, ایسے شخص پر being a public servant جو بیچارہ خود public servant ہے, in the execution of his duty, اور وہ اپنا کام کر رہا ہے as such public servant, جو کام اس کے ذمے یہ public servant ہونے کے طور پر لگایا گیا ہے. کوئی اور کام کر رہا ہے تو کوئی اور بات ہے, کام وہی ہو جو ایز پبلک سرونٹ اس کے ذمے ہو, اور ود انٹینٹ ٹو پریونٹ اور ڈیٹر دیٹ پرسن فرام ڈسچارجنگ ہز ڈیوٹی, یا اس کے فرائض کی انجام دہی میں آپ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ایز سچ پبلک سرونٹ, اور ان کانسیکوینس آف اینی تھنگ ڈن اور اٹمپٹیڈ ٹو بی ڈن بائی سچ پرسن ان دا لافل ڈسچارج آف ہز ڈیوٹی, یا کوئی شخص اپنی جائز قانونی ڈیوٹیز پرفارم کر رہا ہے ایز سچ پبلک سرونٹ, شیل, اب آپ نے اس کے خلاف اسالٹ یا کرمنل فورس یوز کی تو شیل بی پنشڈ ود امپریزنمنٹ آف either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. 2 سال تک کی سزا یا جرمانہ یا یہ دونوں. ٹھیک. 354
assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty. ایک خاتون کو اس کی عزت خراب کرنے کے لیے whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. 2 سال تک کی سزا یا جرمانہ یا یہ دونوں. ٹھیک. اب ایک اہم سیکشن ہے 354A. assault or use of criminal force to a woman and stripping her of her clothes. اس کے کپڑے پھاڑ دیے. ایف آئی آرز آپ نے کچھ دیکھی ہوں گی کہ جس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں غلیظ کہ میں اب whoever assaults or uses criminal force to any woman, جو شخص کسی خاتون پر اس طرح سے اسالٹ یا کرمنل فورس کا یوز کرتا ہے اینڈ اسٹرپس ہر آف ہر کلوز کہ اس کے کپڑے پھٹ جائیں, ان دیٹ کنڈیشن ایکسپوزز ہر ٹو دا پبلک ویو کہ اس بیچاری کو دنیا دیکھے, گلی میں آ گئی. ٹھیک. shall be punished with imprisonment for life, تو عمر قید, and shall also be liable to fine, اور اس پر جرمانہ بھی لگایا جائے گا. ٹھیک. اچھا, اس کے بعد ہے آپ کا assault or criminal force with intent to dishonor person otherwise than on grave provocation. غصہ نہیں دلایا لیکن آپ نے کسی پر assault یا criminal force use کی. whoever assaults or uses criminal force to any person intending thereby to dishonor that person, کہ اس کی ہم بےعزتی کریں, اس کی تذلیل کریں. otherwise than on grave and sudden provocation, غصے کی حالت سے ہٹ کے given by that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. 2 سال تک کی سزا یا جرمانہ یا دونوں. 356. assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by a person. whoever assaults or uses criminal force to any person in attempting to commit theft, کسی نے چوری کرنے کے لیے اگر assault یا criminal force کا یوز کیا on any property which that person is then wearing or carrying, جو اس وقت کو پہن رہا ہے یا اس نے اٹھائی ہوئی ہے, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. تو ایسے assault یا criminal force کا نتیجہ 2 سال تک کی سزا یا جرمانہ یا دونوں ہوگا. 357. assault or criminal force in attempt wrongfully to confine a person. کسی شخص کو غلط طریقے سے قیدی بنا لینے کے لیے آپ نے اگر کوئی assault یا criminal force یوز کی تو ایسی صورت میں whoever assaults or uses criminal force to any person in attempting wrongfully confine that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 3,000 rupees or with both. 1 سال اور 3,000 روپے تک یا 3,000 روپے تک جرمانہ یا دونوں. And 358 of the PPC says that assault or criminal force on grave provocation. whoever assaults or uses criminal force on any person force to any person on grave and sudden provocation given by that person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, جتنا بھی غصہ دلوا لے مہینہ بعد بھی اندر دے, اور with fine which may extend to 600 rupees or with both, یا 600 روپے تک جرمانہ یا یہ دونوں. explanation, the last section is subject to the same explanation as 352, وہ 352 والی explanation جو آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے خود نہ اس کو certain provocation آپ کو دلوانے پر مجبور کیا ہو. ٹھیک. تو یہ تھا ہمارا
اسالٹ کا چیپٹر. اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کوئی آپ سے ہارٹ بھی پوچھے، جو بتا چکا ہوں کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں 332 سے 337 تک. تو صرف ہارٹ کی بات کریں تو 332 میں جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے ہارٹ کی، وہ پھر مائنر ہارٹس ہیں، اور اس کے بعد پھر گریوس ہارٹس ہیں. وہ سارے کے سارے آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی جی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.